بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید اسلامی نظریہ کائنات کا بنیادی نظریہ اور اعتقاد ہے۔ عرض ہوا کہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، خالق کائنات کو ایک اور یکتا ماننا۔ اس کے مختلف مراتب ہیں، مختلف درجات ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ کہ اللہ کی ذات کو ایک مانا جائے، یہ تسلیم کیا جائے عقلی دلائل کی روح سے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا دو ہونا یا دو سے زیادہ ہونا ناممکن ہے۔ اللہ کے لیے کسی شریک یا مثل و مانند کا ہونا ناممکن ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید ذاتی۔ توحید کا اگلا مرحلہ اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو بھی ایک مانا جائے، یعنی ذات کی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہیں۔ اللہ کی لامحدود صفات، اللہ کے لامحدود کمالات اس کے ذات کے ساتھ ایک ہی ہیں، مختلف اور جدا نہیں ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی۔ اور توحید کا تیسرا درجہ اور تیسرا مرتبہ یہ کہ یہ عقلی دلائل کی روح سے یہ تسلیم کیا جائے اور مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جو مختلف افعال انجام دیتا ہے، مختلف کام انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ 7 آسمان بنائے، بے شمار مخلوقات بنائی۔ اللہ اپنی ان صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ کسی کا نیاز مند ہو، کسی پر ڈیپینڈ کرے۔ اللہ اپنی صفات میں مستقل ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید افعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا کہ مخلوقات جتنی بھی افعال انجام دے رہی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان اور انسان کے علاوہ جو بے شمار مخلوقات ہیں، یہ جتنے بھی کام انجام دے رہے ہیں، یہ اپنے کاموں میں اور اپنے افعال میں خدا کے محتاج ہیں۔ خدا نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ یہ اپنے کام انجام دے سکیں۔ مختلف مخلوقات میں مختلف خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پھولوں کی اپنی خصوصیات ہیں، سبزیوں کی اپنی خصوصیات ہیں، انسان کی اپنی خصوصیات ہیں، اسی طرح مختلف عناصر کی اپنی خصوصیات ہیں۔ ان سب خصوصیات کو اللہ نے ان کے اندر قرار دیا ہے۔ یہ مخلوقات جو اپنی خصوصیات ظاہر کرتی ہیں، یہ جو اپنی خصوصیات سے دوسری اشیاء کو متاثر کرتی ہیں، ان کا تأثر اور متاثر کرنا خدا کی طاقت پر مبنی ہے۔ خدا نے انہیں یہ طاقتیں، یہ صلاحیتیں، یہ خصوصیات عطا کی ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ اپنی کوئی بھی خصوصیت ظاہر نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ مخلوقات کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتے۔ پس کائنات میں فقط ایک ہستی ہے جو مؤثر ہے، جو اثر دکھا رہی ہے، وہ اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید افعالی۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا توحید افعالی کہلاتا ہے۔ یعنی کائنات میں جتنے بھی افعال انجام پا رہے ہیں، ان سب کا مرکز، ان سب کا منشا فقط اور فقط خدا ہے۔ بس دو باتوں کو تسلیم کرنا توحید افعالی کہلاتا ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ اللہ اپنے افعال میں کسی اور کا محتاج نہیں، بلکہ اپنی ذات سے یہ افعال انجام دیتا ہے۔ اور دوسرا نکتہ یہ کہ کائنات کی جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی خصوصیات اور افعال کا منشا اور مرکز اور سبب فقط اور فقط خدا ہے۔ اچھا، اس میں یہ نکتہ بھی
قابل ذکر ہے کہ کائنات میں بعض اشیاء مختار ہیں، جیسے انسان اپنے اختیار اور ارادے سے افعال انجام دیتا ہے، تو انسان کا اختیار توحید افعالی کے منافی نہیں ہے۔ انسان جو اپنے افعال انجام دیتا ہے اسے بھی اللہ نے طاقت دی ہے، اگر اللہ چاہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، چونکہ جس طرح انسان اپنے وجود کا مالک و خالق نہیں ہے، اسی طرح انسان اپنے افعال کا بھی خود خالق و مالک نہیں، اسے اللہ نے یہ قدرت دی ہے، لیکن اللہ نے اسے یہ کام انجام دینے کی طاقت کے ساتھ اختیار بھی دیا ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار عطا کیا ہے۔ اب ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، اچھے یا برے، ہم اپنے ارادہ و اختیار سے کر رہے ہیں، ہم اس کے اسی لیے ذمہ دار بھی ہیں، جواب دہ ہیں، لیکن ہمارا یہ اختیار اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جس طاقت کے ساتھ ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں وہ طاقت ہمیں اللہ نے دی ہے۔ پس توحید افعالی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ انسان مختار ہے، اختیار اور ارادہ رکھتا ہے اور اپنے افعال کا ذمہ دار ہے، ان کا جواب دہ ہے۔ پس توحید افعالی سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں فقط ایک ہستی ہے جو ان تمام آثار کا منشا ہے، ایک ہی ہستی ہے جو ان تمام آثار و خصوصیات کا مرکز اور سبب و علت ہے، اور وہ فقط اور فقط خدا ہے۔ اسے بعض جملوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے اسلام میں ایک مشہور و معروف جملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کائنات میں جو بھی طاقت ہے، جتنی بھی طاقتیں ہیں، کائنات میں جتنی بھی حرکات ہیں، ان سب کا منشا اور سبب خدا ہے۔ لا حول یعنی کوئی بھی حرکت، ولا قوت اور کوئی بھی طاقت، الا باللہ یعنی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی حرکت فقط اور فقط خدا کے سبب سے ممکن ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز طاقت نہیں رکھتی۔ طاقت رکھنے میں، افعال انجام دینے میں اللہ ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یا اسی عقیدہ توحید افعالی کو اس جملے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، عالم وجود میں، عالم ہستی میں، اس کائنات میں فقط ایک ہستی ہے جو مؤثر ہے، جو آثار ایجاد کر رہی ہے، اور وہ فقط خدا ہے۔ باقی تمام اشیاء جو اپنے آثار نمایاں کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، وہ خدا کی مدد سے، خدا کے واسطے سے اپنے افعال، اپنے آثار دکھا رہے ہیں۔ وہ خود بالکل مستقل نہیں ہے خدا سے، وہ اپنے آثار دکھانے میں بھی خدا کے محتاج ہیں اور خدا پر ہی وہ تکیہ کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ توحید افعالی، جو عقیدہ توحید کا تیسرا درجہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد عقیدہ توحید کا چوتھا اور اہم مرتبہ توحید عبادی کہلاتا ہے، کہ یعنی فقط خدا عبادت اور پرستش و بندگی کے لائق ہے، فقط اور فقط خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کی بندگی درست نہیں ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ سب چیزیں، تمام مخلوقات خدا کی محتاج ہیں، ان کے کمالات ان کے اپنے نہیں ہیں، ان کے کمالات دراصل خدا کے عطا کیے ہوئے کمالات ہیں، لہٰذا وہ عبادت و پرستش اور تعریف و تمجید کے لائق ہی نہیں ہے۔ عبادت و پرستش اور تعریف و تمجید کے لائق فقط اور فقط خدا ہے، چونکہ فقط خدا ہی یکتا ہستی ہے جس نے کائنات بنائی ہے، خدا ہی وہ تنہا ہستی ہے جس کے پاس لامحدود کمالات ہیں اور اس کے اپنے ذاتی ہیں، اور خدا ہی فقط وہ ہستی ہے جس نے اشیاء کو مختلف کمالات دکھانے کی، ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے، اس لیے فقط خدا ہی عبادت کے لائق ہے
اور خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت، کسی بھی ہستی کی عبادت درست نہیں ہے، نہ وہ عبادت کرنے کے لائق ہے۔ پس فقط خدا کو عبادت کے لائق ماننا، فقط خدا کو بندگی اور پرستش کے لائق ماننا اور تسلیم کرنا توحید عبادی کہلاتا ہے۔ یہ 4 مرحلے توحید کے ہیں، اور انہیں عقل کی روح سے اور دلائل کے روح سے تسلیم کرنا عقیدہ توحید کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، اور یہیں پر یہ بحث ختم ہو جاتی ہیں۔ باقی بحثیں اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔